لگا ہوں، اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ حدیث اپنے حضرت سے سنی تھی اور آپ کی زبان مبارک سے اس کا جب ادراک لیا تھا، تو اس کے بعد جو دنیا کی محبت دل سے نکلی، کیونکہ مجھے یہ یاد ہے کہ یہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو دل سے پہلے نمبر پہ دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں۔ بس اللہ والوں کی بہترین اور بڑی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا کی چاہت تمہارے دل سے کھرچ کے نکال دیں گے۔ تمہارے اندر یہ جو لمبے لمبے کمانے کے منصوبے ہیں نا، یہ سب وہ ختم کر دیں گے اور تمہارے لیے نارمل لائف، بہترین لائف کا انتظام کر دیں گے۔ یہ جو بڑے بڑے لوگوں کے منصوبے ہوتے ہیں اور بنا کے اپنے دل میں ہی اور اپنے دماغوں میں ہی وہ منصوبے بنا کے فوت ہو جاتے ہیں، بنتا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ اگر ابھی قبرستان چلے جائیں اور بالفرض سارے مردے زندہ ہو جائیں اور آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جناب کوئی خواہش آپ کی رہ گئی تھی، کوئی رہ تو نہیں گئی تھی، آپ فوت ہو گئے، تو ہر مردہ کہے گا کہ ہاں میں نے تو ابھی وہ بھی کرنا تھا، میں کر ہی نہیں سکا، اس سے پہلے ہی موت آ گئی۔ تو انسان کی کبھی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، یہ انسان کی آخری عمر تک ساتھ چلتی۔ تو اللہ والوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ انسان کے دل سے محبت دنیا نکال دیتے ہیں، ورنہ وہ اللہ والا نہیں ہے جو تمہارے دل سے محبت دنیا ہی نہیں نکال سکا۔ تو مجھے یاد ہے یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پڑھنی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نوٹ کیجئے، فرمایا میرے دوستوں میں سب سے زیادہ لائق رشک وہ ہے، لائق رشک، مجھے رشک آتا ہے اس پہ۔ حضور فرما رہے ہیں مجھے، بولیے کیا آتا ہے؟ مجھے رشک آتا ہے اس پہ، مجھے رشک آتا ہے اس پہ۔ کس پہ؟ وہ شخص نمبر 1، 10 علامتیں حضور نے بیان کی، 10 علامتیں بیان کی کہ جس کے اندر یہ 10 خوبیاں ہوں، مجھے رشک ہے اپنے اس امتی کے اوپر کہ وہ کیسا اعلیٰ امتی ہے۔ نمبر 1، جس کے زیادہ اہل و عیال نہ ہو، مل کے کہو نا سبحان اللہ، زیادہ بال بچے نہ ہوں، تھوڑے ہوں، نارمل 2-4 جتنے وہ سنبھال سکے۔ یہ پہلے ہی دیکھیں کتنی پیاری علامت۔ بندہ بچے ہی 10-12 بنا دے تو پھر روٹی پانی کا خرچہ تو انہی کا سارا کرنا ہوگا، اور پھر دن رات بھاگ دوڑ اور مال و دولت کے معاملات چلیں گے پھر۔ تو دیکھیں حضور، یہ دیکھیں یہ آئیڈیل حضور بیان کرنے لگے ہیں، اور مطلب اس کو کاؤنٹر نہ کیجئے گا، یہ وہی ہے جو اصل میں ہے۔ ذہن میں اس کو اپنے اندر اس کو لے جائیے گا، اس کو کاؤنٹر نہیں کرنا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ میں آئیڈیل اس شخص کو سمجھتا ہوں، میرے نزدیک وہ لائق رشک ہے میرے امتیوں میں، جس کے اہل و عیال زیادہ نہ ہوں، تھوڑے ہوں۔ نمبر 2، زیادہ کاروبار کا بکھیڑا نہ ہو۔ 10 فیکٹریاں ہیں، 6 دکانیں ہیں، 20 گودام ہیں، لمبا جو ہے وہ رزق کا سلسلہ ہے، تو بھائی وہاں کوئی فرشتے تو نہیں کام کریں گے، تجھے ہی سنبھالنا ہے نا سارا۔ تو سارا جاؤ گے، اس کو بکھیڑا بہت لمبا کر دیا نا، صبح سے لے کر شام تک رات ہو جائے گی، کام ختم نہیں ہونا، کیونکہ بکھیڑا بہت زیادہ ہے اور لمبے سلسلے شروع ہو گئے۔ فرمایا کاروبار کا بکھیڑا بھی نہ ہو زیادہ، تھوڑا ہو، مناسب کاروبار۔ نمبر 3، نماز لمبی پڑھتا ہو۔ جی، نماز لمبی پڑھتا ہو، یعنی اس کے پاس وقت ہوگا نا نماز لمبی پڑھنے کا۔ جو دوسرا اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے لمبی نماز پڑھنے، وہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اتنی مصروفیت، اتنا زیادہ پھنسا ہوا ہے، اس نے چھت سے ٹکرے مارے، نکلو یار دکان تے بندے کھلوتے، تو وہ تو لمبی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ آپ ذرا ساتھ چلیں، نماز لمبی پڑھنے والا، اللہ۔ نمبر 3، اپنے رب کی خوب عبادت کرنے والا ہو، خوب عبادت، تسلی سے، نفل، کبھی روزہ بھی رکھ لیا، کبھی جو ہے وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود پاک لمبا پڑھنا، کبھی لمبے سجدے کر لیے، کبھی تلاوت بیٹھ کے قرآن پاک کی لمبی کر لی۔ خوب عبادت کرے، خوب لگا رہے، کام بھی چلتا رہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، اور ادھر عبادت کی سعادت بھی حاصل ہو رہی۔ نمبر 5، تنہائی میں فرما بردار ہو۔ یہ بڑا قابل غور ہے۔ کس میں فرما بردار ہو؟ تنہائی میں۔ اکیلا جب ہو تو اس وقت بھی وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ تنہائی بڑے بڑے لوگوں کو ننگا کر دیتی، پتہ چل جاتا ہے سب کچھ۔ تنہائی کے اندر انسان چھپ نہیں سکتا۔ تو
کہا تنہائی میں بھی فرما بردار ہو، مل کے کہو نا سبحان اللہ، اس وقت بھی وہ اللہ کی فرما برداری نہ چھوڑے. آئیڈیل. نمبر 6، لوگوں میں گمنام ہو. لوگ اتنا جانے نا، بہت بڑا پیر، بہت بڑا صنعت کار، بہت بڑا گدی نشین، بہت بڑی کوئی جو ہے وہ کوٹھیوں کاریں، اور لوگ جانتے ہوں اچھا فلاں بھی ہے وزیر کبیر. نا، لوگوں میں گمنام ہو، اتنا جانتے نہ ہو لوگ اسے، مناسب سا ہو بس، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ حضور چونکہ آئیڈیل بات کر رہے ہیں، تو اصل میں علماء اور جو خطباء اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں جو دین کی ترویج پہ معمول ہیں، وہ اس سے مستثنیٰ ہو گئے. وہ جب تک لوگوں میں نہیں آئیں گے تو کیسے دین پھیلائیں گے؟ اسے ان کو مستثنیٰ کر دینا ہے. باقی آئیڈیل یہی ہے. چاہتے وہ بھی یہ ہیں، چلو یہ بھی سن لو، چاہتے وہ بھی یہ ہیں کہ وہ گمنام ہی رہیں، لیکن انہیں آنا پڑتا ہے لوگوں کے سامنے، وہ ان کی ڈیوٹی ہے. ورنہ ان کا بھی دل یہی چاہتا ہے کہ گمنام ہو. بے در و دیوار کا ایک گھر بنانا چاہیے، جب ہوئے بیمار تو نہ ہو کوئی تیماردار. تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن، لوگوں میں گمنام ہو، لوگ زیادہ جانتے نہ ہو. نمبر 7، ضرورت کے مطابق روزی حاصل ہو. جتنی ضرورت ہے، جتنے بچے، جتنے عیال ہیں، اسی کے مطابق روزی حاصل ہو. نمبر 8، جلدی موت آ جائے. جلدی موت آ جائے تاکہ اللہ سے جلدی ملاقات ہو جائے، جلدی موت آ جائے. نمبر 9، اس کے اوپر رونے والے بھی کم ہوں. ہائے ہائے، اس کے اوپر رونے والے بھی کم ہوں. اور فرمایا نمبر 10، اس کی وراثت بھی کم ہو. لمبے پلاٹ، لمبی جو ہے وہ بینک بیلنس کی تفصیلات نہیں ہیں، وراثت کم ہو. تھوڑی سی وراثت ہے، اس نے لے لی، اس نے لے لی، کام ختم. تو یہ 10 وہ آئیڈیل سچویشنز حضور نے عرض کر دیں. نمبر 1، زیادہ اہل و عیال نہ ہو، زیادہ کاروبار کا بکھیرا نہ ہو، نماز لمبی ہو، اپنے رب کی خوب عبادت کرتا ہو، تنہائی میں فرما بردار ہو، لوگوں میں گمنام ہو، روزی ضرورت کے مطابق ہو، موت جلدی آ جائے، رونے والے بھی کم ہوں، اور پھر وراثت بھی تھوڑی ہو. تو یہ آئیڈیل فرمایا میرے نزدیک ایسا مومن قابل رشک. سبحان اللہ، مل کے کہو نا سبحان اللہ. تو یہ دنیا کی محبتیں ایسا نہیں کرنے دیتی. نہ